اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا والنبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم صلوات عزیزان گرامی قدر، مجلس اِسال ثواب کی ہے اور ایک ماں کے اِسال ثواب کے لیے مجلس کو منعقد کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ایک آیت جو اس وقت کا منظر پیش کر رہی ہے کہ جب عرب میں عورت کو باعث ذلت و ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، اس وقت کی منظر کشی کی ہے، اس وقت کا آئینہ رکھا ہے کہ خاتون کو، ایک عورت کو عرب سماج میں کس نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اور اس بات کو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ عرب بیٹی ہونے پر یا لڑکی ہونے پر اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے آنے کے بعد اس نظریے کو بدلا اور خاتون کو، عورت کو ایک عظمت اور ایک احترام سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دور جاہلیت کا نقشہ اور آئینہ یوں رکھا جا رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدَهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب ان عرب والوں کو یہ بشارت دی جاتی تھی، یہ خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو اس خوشخبری کو سننے کے بعد، اس بشارت کو سننے کے بعد ظل وجہہ مسودا، اس کے چہرے پر ایک سیاہ رنگ آ جاتا تھا، اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ وَهُوَ کظیم، یہ ایک اس کی حالت ہوتی تھی جب اسے یہ بتایا جاتا تھا کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ تاریک ہو جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا۔ وَهُوَ کظیم، اور وہ غصے سے کانپنے لگتا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اب وہ یہ سوچتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ مَا بُشِّرَ، کہ اب ہم کریں کیا کہ جب لڑکی ہو گئی ہے تو کریں کیا؟ اس کو أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ، اسی اہانت کے ساتھ، اسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو ہم پالے پوسے اور بڑا کریں، ام یدسہ فی تراب، یا دوسرا آپشن میرے پاس یہ بچتا ہے کہ ہم اس کو تراب، مٹی میں دفن کر دیں۔ یہ دو چیزیں اس کے بعد، اس سے ہٹ کر اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم کریں کیا کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ یتوارا من القوم، وہ یہ سوچتا تھا کہ ہم اپنے قوم سے، اپنے قبیلے سے، اپنے سماج سے بھاگ جائیں کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے، میرے یہاں یہ ذلت کی شے اور چیز آ گئی ہے یا اولاد آ گئی ہے۔ لیکن عزیزوں آپ غور کریے کہ قرآن مجید نے بیٹی ہونے کے ساتھ، بالانثیٰ کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ اذا بشر احدہم بالانثیٰ، جب انہیں بشارت دی جاتی تھی، جب انہیں خوشخبری دی جاتی تھی،
قرآن نے اس مینٹلٹی، اس سوچ کو بدلا ہے کہ جسے تم باعث ذلت سمجھ رہے تھے اس کو ہم خوشخبری کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں. ہم اس کو بشارت کے لفظ سے، بشارت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، نہیں خوشخبری ہم تم کو دے رہے ہیں. تو خوشخبری ہم دے رہے ہیں اور تمہارے یہاں اوپر جو اثر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے، تم سوچ رہے ہو کہ ہم قبیلے سے بھاگ جائیں، ہم اس کو زندہ درگور کر دیں، ہم جو ہیں اس کو پالیں اور ذلت کے ساتھ رکھیں، تم یہ سوچ رہے ہو. اور جب ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، جب ان کو دفن کر دیا جاتا تھا، تو آپ سورہ تکویر میں پڑھیے کہ یہی بچی جب محشر میں اٹھائی جائے گی اور یہی بچیاں جب اٹھائی جائیں گی تو ان سے یہی وہ یہ سوال کریں گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا کیا گناہ تھا کہ مجھے جو ہے وہ اس طریقے سے قتل کر دیا گیا. تو یہ ایک نقشہ قرآن مجید نے اپنی آیت میں کھینچا، یہ آپ اپنے پاس رکھیے گا. اب مجھے تھوڑی اگلی بات کو آگے بڑھانا ہے کہ مرد اور عورت کے لیے جو نظریہ پایا جاتا ہے وہ نظریہ کتنے طریقے کا ہے اور کس کس طریقے کا ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. جب سے مرد اور عورت نے اس دنیا میں قدم رکھا اس وقت سے کتنے طریقے کے نظریے آئے اور اسلام نے اپنا نظریہ مرد یا عورت کے لیے کیا رکھا ہے. اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے، تاریخ بشریت کو، جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اس میں اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو پہلے یہ ملے گا کہ ایک جگہ صرف مردوں نے اپنی تاریخ لکھی ہے، اس تاریخ میں عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک نظریہ ملتا ہے اور یہ سب کے یہاں ملتا ہے. یعنی چتا میں جل جاؤ، یہ نظریہ اپنے یہاں تو پایا جاتا تھا، ان کی گواہی کافی نہیں ہے، یہ فلاں جگہ قدم نہیں رکھ سکتی ہیں. اور یہ دیکھیے گا عزیزوں، جو ان کے یہاں نظریے پائے جاتے تھے کہیں سے گھوم پھر کر ہمارے سماج میں تو نہیں پائے جا رہے ہیں عورت کے متعلق. اگر عورت کے متعلق ہمارا بھی نظریہ کہیں ایسے ہی ٹکرا رہا ہے یہودیت سے یا مجوسیت سے یا کسی بھی ازم سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اسی خط اور اسی راہ پر چل رہے ہیں کہ عورت اس نظر میں شریک نہیں ہو سکتی، عورت اس تابوت کو نہیں چھو سکتی ہے، عورت اس وقت امام باڑے میں نہیں جا سکتی ہے. اگر ہم نے عورت کے متعلق ایسا دین بنا رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دور جاہلیت میں جیسے وہ زندگی گزار رہے تھے ویسے ہی دور جاہلیت میں آج بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں. وہ سوچ بدلی نہیں ہے اور دور جاہلیت ختم نہیں ہوتا ہے. دور جاہلیت اگر ختم ہو جاتا ہے تو امام کا ظہور ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. تو یہ دور جاہلیت پایا جاتا ہے. تو پہلا نظریہ یہ ہے کہ ایک تاریخ مردوں نے لکھی اپنے متعلق، صرف ہم سپیریئر ہیں، ہم ہیں سپریم ہیں، ہم جو کچھ ہے ساری اتھارٹی ہمارے پاس ہے، اس میں عورت کا کوئی رول پلے نہیں ہے، عورت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا کام ایک کنیزی کا ہے، ایک خدمت گزار کا ہے. عورت کے لیے کوئی بھی آپشن یا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہے. یہ ایک تاریخ آپ کو ملے گی اگر آپ تاریخ بشریت کا مطالعہ کریں گے کہ جس میں عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں. ساری جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مرد کے لیے ہیں. ایک جب زمانے نے ترقی کی اور ہم علم کے ساتھ ساتھ چلے تو ایک تاریخ لکھی گئی جو مرد اور عورت دونوں کی تاریخ ہے، اور وہ مخلوط تاریخ ہے. یعنی مرد عورتوں والے کام کر رہا ہے اور عورت مردوں والے کام کر رہی ہے. یہ مخلوط تاریخ ہے جو ہمارے زمانے میں چل رہی ہے. عورت مردوں کے لباس پہن رہی ہے اور مرد جو ہے ہنسانے کے لیے عورتوں کے لباس پہن رہے ہیں. یہ ایک مخلوط ملی جلی تاریخ ہے. یہ ایک ملی جلی تاریخ ہے جو ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جس میں جو کام مردوں کو کرنا چاہیے تھے وہ عورتیں کر رہی ہیں اور جو عورتوں کو جو کام کرنا چاہیے تھے وہ مرد حضرات کر رہے ہیں. یہ ایک مخلوط تاریخ ہے. کتنے ہو گئی؟ دو نظریے ہو گئے، ایک صرف مردوں کا، ایک مخلوق ملی جلوئی آمیزش. یعنی کسی کے لیے کوئی حدود نہیں ہے، محدودیت نہیں ہے، دائرے نہیں ہیں، وسیع ہیں. یہ ان کے میدان میں جا سکتی ہیں، وہ ان کے میدان میں جا سکتی ہیں. جتنے کام مرد کر رہے ہیں وہ کام عورت کر سکتی ہے. یہ دو نظریے ہو گئے. اسلام نے ان دونوں نظریوں سے ہٹ کر ایک اپنا الگ نظریہ پیش کیا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ دونوں کے لیے حدود اور گائیڈ لائن بنائی.
کہ اس دائرے میں، اس حدود میں، اس حد میں مردوں کو رہنا ہے اور اس حد میں عورتوں کو رہنا ہے، نہ یہ اس حد کو کراس کر کے وہ آنے پائے اور نہ یہ اس حد کو کراس کر کے ادھر جانے پائے۔ اسلام نے دونوں، اب دیکھیے نظام، فیملی نظام اور جو سسٹم، جو نظام بنایا ہے وہ کیسے بنایا ہے کہ عورت کی جگہ جہاں رکھی کہ اب تمہاری جگہ کیا ہے، شوہر کی اطاعت اور اس کی خدمت یا اولاد کی تربیت۔ دہلیز سے قدم بھی اگر باہر رکھنا ہے تو یہ زور لگایا گیا ہے کہ کیا جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو تب تک تم باہر نہ نکلو۔ یہ اسلام نے ایسے ہی نہیں رکھا ہے، یہ اسلام نے ایسے ہی نہیں رکھا ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خاتون سب کے لیے دائر ہے۔ اب مردوں کے لیے کیا ہے؟ مردوں کے لیے یہ ہے کہ تمہیں بچوں کو پالنا ہے تو کمانا تمہاری ذمہ داری ہے، پالنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تم ایک دوسرے کی لمٹ جو ہے کراس نہیں کر سکتے، دونوں کے ایک لمٹ بنا دی ہے۔ اسلام نے کہہ دیا کہ ان کے لیے یہ ہے، یعنی حتیٰ کہ مسجد میں بھی جانا ہو تو مرد کے لیے کہا کہ اگر تم پڑوسی ہو تو تمہاری نماز گھر میں کافی نہیں ہے، تمہیں جو ہے کیا مسجد ہی میں جانا پڑے گا۔ لیکن عورت کے لیے کہا کہ نہیں، تم جہاں نماز اپنے گھر میں پڑھو گے ہم اسی کو مسجد بنا دیتے ہیں اور وہی ثواب سے ہم نوازتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے تو اسلام نے جو نظریہ رکھا عورت اور مرد سے متعلق اس کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ دونوں کے دائرے بنائے ہیں، دونوں کے حد بنائی ہیں، چاہے وہ نکاح ہو چاہے وہ طلاق ہو، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح میں جس صیغے کو ایجاب کہا جاتا ہے، یعنی وہ لڑکی کی طرف سے جو شروع ہو رہا اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جہاں قبیلتوں کا لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں قبول۔ یہ نکاح جو ہے وہ شروع کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا یہ صیغے شروع ہوں گے کس کی طرف سے؟ لڑکی کی طرف سے۔ قبول جو ہے وہ مرد کرے گا یا مرد کا وکیل کرے گا؟ طلاق میں بالکل معاملہ الٹ دیا لا کر، کہا یہاں پر اب عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہاں پر صرف مرد ہی جب راضی ہوگا، وہ خلا کا مسئلہ الگ ہے اس کو ہم چھیڑ نہیں رہے ہیں، لیکن اگر طلاق کا مسئلہ ہوگا تو یہاں پر سارے اختیار جو ہیں کس کے پاس ہیں؟ مرد کے پاس ہے۔ رشتہ جب جوڑنا ہے تو وہاں پر سارے اختیار عورت کو دیے ہیں، اگر وہ راضی نہ ہو تو پوری بارات واپس چلی جائے گی، پوری بارات واپس چلی جائے گی، قبول کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ کہا یہاں رشتہ جوڑنا ہے، اختیار عورت کو دے رہے ہیں، اور صرف یہاں پر اختیار نہیں دیا، ایک چیز اور رکھی جو واجب ہے، مہر، یہ بھی عورت ہی کے پاس رکھا ہے۔ اگر ادھر سے ڈیمانڈ آتی ہے لاکھوں کی اور ادھر سے کوئی لسٹ آتی ہے، تمہیں ہم اختیار دے رہے ہیں، اس سے ڈبل تم مہر رکھ سکتی ہو، یہ اختیار ہم تم کو دے رہے ہیں۔ یہ دو چیزوں کا کہ جب تک تمہاری رضا نہ ہو لاکھ ولی کہتا رہے، لیکن اگر راضی نہیں ہے لڑکی تو یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ مہر میں بھی اختیار ہم لڑکی کو دے رہے ہیں کہ جو مہر جو ہے وہ رکھے گی۔ دو رشتہ جوڑنا ہے، یہاں پر نکاح میں رشتہ جوڑا جائے گا، طلاق میں رشتہ توڑا جائے گا، دونوں میں فرق ہے۔ اختیار لڑکی کو وہاں دیا جہاں رشتہ جوڑنا ہے، جہاں رشتہ توڑنے کی منزل آ گئی وہاں سارا اختیار مرد کو دیا ہے۔ رشتہ جب جوڑنا ہوتا ہے تو رشتہ جوڑنے میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، عقل پیچھے ہوتی ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ دو بچے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کو لائک کر رہے ہیں، پسند آ گئے، شریعت نے کہا کہ ہم منع نہیں کریں گے، بالکل منع نہیں کریں گے، اگر جذبات کا مسئلہ ہے ہم ان کا سپورٹ کریں گے، اور ہم نے اپنے دروازے کو کھلا رکھا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے گا عزیزوں، اسلام میں کوئی گلی بند نہیں ہے، اسلام میں بند گلی ہے ہی نہیں۔ جو یہ نکالتے ہیں کہ اسلام نے یہ نہیں کیا وہ ہے نہیں۔ اسلام کو پڑھیں اور اسلام کے نظریات اور اصول اور قوانین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام نے کوئی کوچہ کوئی گلی بند رکھا ہی نہیں ہے، نکلنے کا دروازہ ضرور رکھا ہے اگر انسان نکلنا چاہے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ جذبات کا مسئلہ ہے، اگر دونوں کو پسند آ گیا تو ہم کہیں گے کہ اگر ماں باپ نے زور لگایا کہ ہم یہ رشتہ نہیں ہونے دیں گے تو اب کیا ہوتا ہے؟ بچے اور بچی سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، ہم اس طرف ان کو نہیں جانے دیں گے کہ یہ خودکشی یا سوسائڈ کے بارے میں سوچیں۔
یا یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے پسند کیا تھا ایک دوسرے کو، ماں باپ راضی نہیں ہوئے، یا زور لگا دیا ولی نے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے تو ہم زندگی بھر کنوارے بیٹھے رہیں گے، ہم کریں گے نکاح نہیں، اس کو بھی روحانیت کو بھی ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس گلی کو کھلا رکھتے ہیں، اور کھلا یہ رکھتے ہیں کہ چونکہ جذبات کا مسئلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جذبات کی بات ہے، چلو یہاں پر عقل کی نہیں ہے بات ہے، جذبات کی بات ہے، ایموشنز کی بات ہے، یہاں پر احساسات کی بات ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ سارا اختیار جو ہے وہ ہم کس کو؟ لڑکی کو دیتے ہیں، چونکہ جذبات کا مسئلہ ہے۔ دونوں کی جذبات بے قابو نہ ہونے پائیں، غلط فیصلہ یا شریعت کے خلاف وہ فیصلہ نہ کرنے پائیں، اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کرنے پائیں، اس لیے ہم جذبات کا سپورٹ کر رہے ہیں اور لڑکی کا ساتھ دے رہے ہیں کہ تم جو ہے اس عقد کو کر سکتی ہو، جو کہ رشتہ جوڑنا تھا۔ اب بات بنی کہ رشتہ توڑنا ہے، بنی ہوئی بات تھی، اور اس کا رشتہ توڑنا ہے۔ کہا رشتہ توڑنے کا اتنا آسانی سے ہم نہیں حوالے کریں گے کہ جذبات، ایک دن لڑائی ہوئی، کھانے کے اوپر لڑائی ہوگی، نمک جو ہے وہ زیادہ تھا، یا تم میکے بہت زیادہ جو ہے وہ جاتی ہو، یا ان کا تذکرہ بہت کر، ذرا سی لڑائی ہوئی اور ایک بار 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق 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 ہو گئی۔ ورنہ سپریم کورٹ کیوں ججمنٹ لاتا ہے؟ یہ کیوں لاتا ہے؟ یہ کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک دفعہ کہا یہ جس غصہ آیا تھا شوہر کو یا لڑکی کو، تو یہ عقل سے کام نہیں لے رہے تھے، سب جذبات میں تھے، جذبات میں تھے، ایک فیلنگ آئی تھی، ایک احساس ہوا تھا، اور اس فیلنگ اور اس جذبات کے احساسات کے تحت اس نے یہ فیصلہ کیا کہ طلاق پڑھ دی۔ اب بعد میں پچھتا رہا ہے، بعد میں پچھتا رہا ہے۔ اسلام نے کہا کہ جذبات کو ہم رکھیں گے ہی نہیں، ہم یہاں پر عقل کو رکھیں گے۔ چونکہ لڑکی کے پاس جذبات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ اختیار ہم لڑکی کو دیں گے ہی نہیں، لڑکے کو اس لیے اختیار دیں گے کہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ان کو عورتوں کے اوپر جو ہے، عورتوں کے اوپر ان کو قوام، ان کا دار و مدار، ان کی سرپرستی جو ہے ان کو جو ہے مردوں کو دی گئی ہے۔ تو یہاں چونکہ عقل کا مسئلہ ہے طلاق میں، رشتہ توڑنے میں، تو یہ اختیار ہم مرد کو دیں گے، چونکہ عقل کے اعتبار سے اور تجربے کے اعتبار سے کون زیادہ ہے؟ مرد زیادہ ہے۔ تو یہ اسلام ایک نظریہ اپنا لے کر آیا۔ اب یہ مرد اور عورت کی جو تاریخ ہے، یہ تاریخ بشریت کو باقی رکھنے میں یا اس کے ارتقاء میں عورت کی منزلت کیا ہے، عورت کی کیا منزلت، اسلام نے اس کو کس نظر سے دیکھا ہے، کس نظر سے دیکھا ہے، اور کتنا اس کو باعظمت بنایا ہے، اور کتنا اس کو با احترام کے ساتھ دکھا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں نبیوں کے سلسلے میں گفتگو ہوئی اور ان کے وحی یا الہام کا تذکرہ ہوا، ایک صلوات پڑھیے محمد صلوات۔ بسم اللہ، نعرہ صلوات۔ وہاں پر بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جو ماں تھی اور ماں کی مامتا الگ ہوتی ہے، ان کو نبیہ نہیں تھی لیکن عصمت کے دائرے میں تھی، جناب موسیٰ کی ماں، لیکن الہام کے ذریعے یا مادر مریم ان کو بھی، یعنی جو کلام ہے قرآن مجید میں، گفتگو ہے اللہ سے، وہ یہی کہ یہی تو فرمایا تھا انہوں نے کہ ہم جو ہیں بیٹا چاہتے ہیں، اور اس کے تو نے جو ہے ہم کو بیٹی دے دی ہے۔ تو یہ گفتگو ہوئی ہے نا جناب موسیٰ کے ہاں۔ اب کون ایسی ماں ہوگی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک تابوت میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو، ایک سمندر کے حوالے کر دو، ایک جہاں تلاطم ہو وہاں پر حوالے کر دو، لیکن دیکھیے اطمینان اور وعدہ کیسا ہے اللہ کا، اور وعدہ کیا ہے؟ اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ۔ یہ نہ سمجھنا مادر موسیٰ کہ ہم انہیں واپس نہیں کریں گے، ہم انہیں واپس بھی کریں گے اور واپس نہیں کریں گے،
بلکہ واپس کرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ تم میری راہ میں اس بچے کو دے رہی ہو تو ہم تو واپس تو کریں گے، اس چیز کو تو وعدہ کر رہے ہیں اور اس کی گارنٹی اور ضمانت لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ جاعلوہ من المرسلین، تم اس بچے کو میرے حوالے کرو گی، جب تم حوالے کرو گی تو یہ بچہ ہوگا، لیکن جب میرے پاس آ جائے گا اور جب میں واپس کروں گا تو اسے رسول بنا کر واپس کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اس سے پہلے ولا تخافی ولا تحزنی، دیکھو ڈرو نہیں، نہ حزن کرو، بلکہ کیا ہے کہ ہم اس کو واپس بھی کریں گے، اور اس کو ایسے نہیں واپس کریں گے، جب میری بارگاہ میں آ گیا تو میری بارگاہ میں آنے کے بعد اس کو ہم مرسل بنا کر، اس کو رسول بنا کر ہم واپس کریں گے۔ مادر مریم کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ انسا کی طرح نہیں ہو سکتا، ہم نے مانگا کچھ تھا تو نے دیا کچھ ہے۔ اللہ نے بھی یہی کہا کہ مانگا تم نے کس کے لیے تھا؟ اپنے لیے مانگا تھا یا میرے گھر کے لیے مانگا تھا؟ تیرے گھر کے لیے مانگا تھا۔ اچھا، مادر مریم اپنی بات میں صحیح تھی، بالکل ٹھیک تھی، وہ بیٹے کو مانگ رہی تھی، اور خدمت گزار بیٹا ہو جو عبادت خانے کی جو ہے وہ خدمت کر سکے، اپنی بات میں صحیح تھی، کیونکہ اگر لڑکا ہوتا تو لڑکا اور بیٹا جو ہے وہ پورے 30 دن تک مسجد میں رہ سکتا ہے، رہ سکتا ہے نا، رہ سکتا ہے، لیکن اگر لڑکی ہو گئی، ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ، اگر بیٹی ہو، لڑکی ہو تو اسے چند دنوں کے لیے بہرحال مسجد کو چھوڑنا پڑے گا، عبادت خانے کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو وہ اپنے معاملے میں جو بات کہہ رہی تھی اس میں اپنی بات میں محکم تھی، دلیل ان کی صحیح تھی، یا جو مانگ رہی تھی، جو ڈیمانڈ تھی، جو مطالبہ تھا وہ زیادہ بہتر تھا کہ ہم لڑکے کو مانگ رہے ہیں، لڑکی ہوگی تو اسے چند دنوں کے لیے باہر جانا پڑے گا، لڑکا ہوگا تو ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ نے لڑکا نہ دے کر لڑکی دے دی۔ کہا مانگا کس کے لیے تھا؟ کہا تھا مانگا جو ہے وہ ہم نے تیرے گھر کے لیے تھا۔ پروردگار نے یہی کہا کہ تو نے مانگا تھا میرے گھر کے لیے، اپنے گھر کے لیے اگر مانگا ہوتا تو جو تمہاری پسند تھی وہ میں دیتا، چونکہ مانگا میرے گھر کے لیے تھا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے گھر کے لیے کیا بہتر ہے اور مجھے کیا دینا چاہیے، میں نے جو ہے دے دی لڑکی۔ اور اس لڑکی ہی کے ذریعے اب تاریخ دیکھیے، جو اخلاقیات ہیں، قرآن مجید کو ایسے نہیں پڑھیے، جب جناب مریم عبادت خان یا محراب میں رہتی تھی، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جس وقت بھی زکریا جو خالو تھے وہ داخل ہوتے تھے، اور داخل ہونے کے بعد دیکھتے تھے محراب میں کہ وہاں پر جو ہے وہ میوے رکھے ہوئے ہیں، اور میوے بھی تر و تازہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ پوچھتے تھے ان لک ھذا، اے مریم یہ آیا کہاں سے؟ یہ اخلاقیات، یہ تربیت، ہمارے گھروں کی تربیت ہے۔ یہ ایک کنواری لڑکی ایک اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، عبادت کر رہی ہے، اور اس کے پاس تر و تازہ یعنی غیر موسمی پھل موجود ہیں، وہ ایسی چیز دکھائی دے رہی ہے، تو جو سرپرست ہے، جو ولی ہے، گرچہ خالو ہے لیکن چونکہ ولی ہے، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک چیز یہ تو کنواری لڑکی ہے، یہ باہر نہیں نکلتی ہے، اس کے پاس یہ میوے کہاں سے آ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا یہ آ کہاں سے رہے ہیں؟ اگر آج ہم کسی بچی کے پاس کوئی چیز دیکھیں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پوچھیں کہ یہ چیز تمہارے پاس آئی کہاں سے، یہ آئی کہاں سے تمہارے پاس؟ اور انہوں نے جواب یہی دیا، قالت هو من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آ رہی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو اللہ دینا چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے۔ اتنی گفتگو انہوں نے کی اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو گئے۔ جناب مریم یا مادر موسیٰ، یہ وہ دو خاتون ہیں کہ جن کا تذکرہ بار بار آیا ہے، جبکہ ایسی بھی خواتین کا تذکرہ آیا ہے جو جناب لوط کی جیسی بیوی ہیں، ان کا بھی تذکرہ آیا ہے، یا کہیں پر یہ بھی کہا گیا ہے سورہ مجادلہ میں فقط زغت قلوبکما، رسول تمہاری ان دو بیویوں کے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں، ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ تو کہیں کہیں جو ہے
اشارتاً بات کہی گئی ہے، کہیں صراحتاً بات کہی گئی ہے، کہیں کنایتاً بات کہی گئی ہے، اپنے اعتبار سے جو ہے اب یہ تلاش کرنا چاہیے کہ یہ دو ہیں کون کہ جن کے دلوں پر یہ مہر لگ چکی ہے۔ تو خواتین کا تذکرہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیے تو آپ کو ملے گا جتنی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ جناب مریم کا تذکرہ ہے کسی اور کا تذکرہ نہیں آیا ہے، حتیٰ کہ کسی نبی کا بھی اتنا تذکرہ نہیں آیا ہے کہ ولادت سے پہلے کا تذکرہ ہو۔ یعنی مادر مریم سے گفتگو شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مریم پیدا ہوتی ہیں، پھر مریم جو ہے ایک دن حاملہ ہو جاتی ہیں، بچے کے پیدائش کا وقت آتا ہے، گھر سے باہر نکلتی ہیں، لوگ طعنہ دیتے ہیں، یہ اپنے کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اپنی بات کو نہیں کہہ سکتی ہیں تو اشارہ کرتی ہیں کہ یہ عیسیٰ سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں انی عبداللہ، میں عبداللہ یعنی اتنی تفصیل سے ایک خاتون کا تذکرہ آیا ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی بھی مرد حتیٰ کہ کسی نبی کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ یہ ہے عظمت اسلام کی نظر میں خاتون کی۔ اب اس تاریخ بشریت کو دیکھیے اور آپ کی توجہ حاصل کرتے ہوئے ایک صلوات پڑھیے محمد والے کہ تاریخ بشریت کی بقا یا ارتقاء یا نسل باقی رہی تو اس میں حصہ داری مرد کی زیادہ ہے یا عورت کی ہے؟ اب انہوں نے فرمایا کہ عورت کی حصہ داری زیادہ ہے۔ تھوڑا سا ہمارے ساتھ چلیے، یہ تاریخ بشریت جو ہے، نسل انسانی باقی رہے، دنیا پر آبادی رہے، نظام تخلیق چلتا رہے، اس میں کیا قانون رکھا گیا ہے؟ قانون کیا رکھا گیا ہے؟ مرد کے پاس جو شے ہے اسے کہا جاتا ہے نطفہ، عورت کے رحم میں یہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ مرد کا جو کام ہے وہ تھوڑی دیر کا ہے، چند منٹ کا ہے، لیکن جو نطفہ اس کے پاس ہے جس سے تخلیق ہونے والی ہے وہ پاک ہے یا نجس؟ وہ پاک ہے یا نجس؟ وہ نجس ہے نا۔ مرد کے پاس جو نطفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نجس ہے۔ کام جو ہے مرد کا تھوڑی دیر کا ہے۔ پھر اس کے بعد جب نطفہ حوالے ہو گیا عورت کے تو عورت نے کتنے دنوں تک اس نطفے کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا؟ 9 مہینے اور کم سے کم 6 مہینے اگر مان لیجئے آپ تو، لیکن 9 مہینے جو ہے عام طور سے ہے نا۔ جو نجس قطرہ تھا اس کو جب مرد نے عورت کے حوالے کیا اور عورت نے اپنے پاس اس امانت کو 9 مہینے رکھا، اور دنیا میں جب بچہ اس دنیا میں آیا تو آنے کے بعد یہ بچہ پاک ہے یا نجس؟ جواب دیجئے میری بات کا۔ نجس نہیں ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ وہ غسل مولود مستحب ہے، غسل میت واجب ہے نا۔ اب پھر تاریخ کو ہم دہرا رہے ہیں، مرد کے پاس جب تک تھا تب تک جو ہے وہ نجاست، نجس۔ خاتون کے پاس جب یہ گیا تو خاتون نے 1-2 دن نہیں 9 مہینے اپنے پاس رکھا، پھر دنیا کے حوالے کیا تو اس نجس کو پاک بنا کر حوالے کیا ہے، پاک بنا کے حوالے کیا ہے۔ اور یہ غسل جو ہے، غسل مولود، ولادت کا غسل، یہ ہے مستحب۔ اب ایک مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ حولین کاملین قرآن مجید کہتا ہے کہ ان یتم الرضاعہ، یہ جو دودھ پلائی ہے جو ہے کہ بچہ ماں سے لپٹا رہے، کئے سال ہے؟ حولین کاملین، 2 سال مکمل ہونا چاہیے۔ پھر مسئلے کی طرف جاتے ہیں۔ باپ کے پاس نجس، ماں نے اس کو دنیا کے حوالے کیا پاک بنا کر، ماں کا دودھ جب تک پیتا رہا اور اس کے بعد اگر بچے نے پیشاب کر دیا تو اس پیشاب کا کیا حکم ہے؟ علماء حضرات موجود ہیں، اس پیشاب کا کیا حکم ہے؟ یہ ہے کہ صرف 1 مرتبہ پانی ڈالیے کافی، پاک ہو جائے گا۔ یعنی جب تک ماں سے وابستہ رہا تو نجاست تھی قلیل،
اور ایسی نجاست تھی کہ صرف ایک پانی ڈالا وہ پاک ہو گیا. اور اس کے بعد جب یہ 2 سال کی مدت مکمل ہو گئی رضاعت کی اور شیردہی کی، جب مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد جیسے ہی جس دن بچے نے اس دنیا کی روٹی کو منہ لگایا ویسے ہی حکم شرعی بدل گیا. کہا نہیں، اب حکم شرعی وہ نہیں ہے جو چلا آ رہا تھا. ماں سے جب تک وابستہ تھا تب تک ہم نے کہا تھا یہ قلت ہے، صرف پانی ڈال دو گے، نچوڑنا کافی نہیں، 3 مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی روٹی کو اس نے منہ لگایا، دنیائی غذا کو جو ہے اسے منہ لگایا، اس نے کہا کہ نہیں، اب اس کو صاف کرنا بھی ضروری ہے، عین نجاست بھی پاک ہو جائے، اور اگر قلیل پانی ہے تو 3 مرتبہ پاک کیا جائے، نچوڑا بھی جائے. یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ تاریخ بشریت کہ جو مرد کے پاس تھی تو نجس، عورت کے پاس جب تک رہی پیٹ میں تب تک کیا اس کو پاک کر کے حوالے کیا، اپنے سینے سے لگا کے رکھا تو پھر دنیا کے حوالے کیا تو قلیل نجاست کے ساتھ. دنیا میں 70 سال تک یہ بچہ رہا تو اتنی نجاست اس میں آ گئی کہ جب اس دنیا سے جانے لگا تو کہا گیا کہ ایک غسل سے کام نہیں چلے گا بلکہ 3 غسل ہونا چاہیے. یہ 3 غسل ہونا چاہیے. پہلے کیا ہے؟ سدر سے دو، بیر کے پانی سے دو، پھر اس کے بعد کافور کا پانی استعمال کرو، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ خالص پانی استعمال کرو. یعنی دنیا میں جیسے ہی یہ بشر آیا، جب اس دیکھیے حاضری جو ہوتی ہے، حاضری کبھی ٹمپریری ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، اور کبھی دائمی ہوتی ہے. ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے 12 بجے، ابھی ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ایک ہمیں عارضی طہارت چاہیے جسے وضو کہتے ہیں. 3 چلوں سے ایک جو ہے طہارت حاصل کر لی، اس کے بعد ہم جا کے جو ہے با وضو با طاہر ہو گئے، قرآن بھی چھو سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے وقتی اور ٹمپریری طہارت. لیکن کبھی طہارت جو ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے. جب تک اللہ کی بارگاہ میں روز حاضر ہونا تھا تو ہم نے کہا وضو سے کام چل جائے گا، یہ صرف وقتی طہارت کا مسئلہ ہے. لیکن جب مر گئے تو اب ہمیشہ کی حاضری کا مسئلہ ہے. اب یہ وقتی طہارت سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اب دائمی طہارت ہے تو 1 سے نہیں بلکہ 3 غسل کے ساتھ. اور اگر کفن پر اتنا بھی خون کا دھبا رہ گیا تو ہم قبول نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے. اس کو یا تو پاک کرو یا تبدیل کرو، جو بھی ہو. بہرحال اگر نجاست ہے، جب تک نجاست رہے گی تب تک. اب یہاں پر ہے دائمی ہماری حاضری. یہ اچھا تھوڑا سا، چونکہ خاتون کی مجلس ہے ایصال ثواب کی، یہ ایک حاضری تو ہماری یہ مسجد میں ہوتی ہے یا نماز میں ہوتی ہے. خاتون کو کس طریقے سے بلایا ہے اللہ نے؟ نماز میں کس طریقے سے بلایا ہے؟ کہا صرف وہ پارٹ کھلے رہ سکتے ہیں جو وضو میں کھلے رہتے ہیں، باقی سب بند کرنا پڑے گا اگر نماز عورت پڑھی. اور یہی عورت اگر حج کرنے کے لیے جائے، وہاں بھی تو حاضری ہے، وہاں بھی تو حاضری ہے. کہا وہاں پر بھی حاضری ہے تو ہم اسی طریقے سے بلائیں گے. یعنی اور یہی عورت اگر مر جائے تو کوئی ماڈریٹ جو ہے طریقے سے جو ہے نہیں، ان کو جینس میں دفن کیا جائے گا. چاہے جتنے سر پھری ہوں اور پٹے کٹی ہوں، ان کو بھی کفن کے ساتھ جو ہے دفن کرنا پڑے گا. وہ پرکٹی جو ہیں جیسی بھی ہوں ان کو بھی اسی کو پہن کے آنا پڑے گا. تو یہ ہمارے یہاں دائمی حاضری. چاہے نماز میں ہو تو کس طہارت اور پردے کے ساتھ آنا ہے، کس حجاب کے ساتھ آنا ہے. حج کرنے اور عمرے کے لیے گئے ہیں تو تمہیں کس طہارت اور کس حجاب اور کس پردے کے ساتھ آنا. اور جب ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو ہم نے بتا دیا کہ یہاں تو بے پردگی چلنے والی نہیں. یہاں تو اب تم اس لائق ہو ہی نہ کہ تم کچھ مظاہرہ کر سکو اور یہ کہہ سکو کہ ہمیں یہ چادر پسند نہیں ہے، اس کی کوالٹی جو ہے لو ہے. تو عزیزوں بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ خاتون کا رول جو ہے وہ بشریت کے لیے کیا ہے کہ اس نے پاک بنایا. اور پاک بنانے میں اس میں یہ تھا کہ یہ بچہ ہمیشہ پاک رہا. یعنی اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ تم سب اس دنیا میں آئے ہو تو یہ ایک ماں ہوتی ہے جو پاک بنا دیتی ہے. یعنی جس عرب سماج میں
عورت کو اس ذلت کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا کہ اسے زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اسلام نے اس عورت کو اتنا اٹھایا، کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جس کو تم زندہ درگور کر رہے تھے اس کے قدموں کے نیچے ہم نے جنت رکھی ہے۔ اسلام اس سے زیادہ کیا اور اونچا کر سکتا تھا؟ جو عورت کو عظمت اور احترام سے اس نے نوازا ہے۔ تو جہاں انسان کی عظمت یا طہارت کی بات آئی، وہاں عورت کا سہارا لیا گیا۔ اور شاید عزیزوں آپ بات سمجھ جائیں، جلدی سمجھ جائیں کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا ہے اور حدیث کتاب کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں 5 افراد تھے، 4 تھے مرد، 1 تھی خاتون، ہے نا؟ تو یہاں پر جب ان کی عظمت اور طہارت کا اعلان کرنا تھا تو 4 مردوں میں سے کسی کے ذریعے سے جو ہے طہارت کا اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ ساتھ میں کہا گیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد جس طریقے سے وہاں طہارت کا انتظام ماں کے ذریعے سے ہوا تھا، خاتون اور عورت کے ذریعے سے ہوا تھا، آیت تطہیر میں بھی تھے بہت سے چہرے، کسی کے ذریعے سے بھی اعلان طہارت ہو سکتا تھا، لیکن کہا نہیں، ان 4 نبوت، امامت اور ولایت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ کیا عصمت اپنی جگہ سے ہے، ہم ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ اور شاید وجہ یہی تھی کہ عصمت کو اللہ نے ہمیشہ بچا کے رکھا، جب نبی کو ضرورت تھی تو مباہلے کے میدان میں لے کر گئے، اور جب علی کو ضرورت تھی تو دربار میں لے کر گئے۔ اس عصمت کو بچا کے رکھا تھا، کوئی عہدہ نہیں دیا تھا۔ اور یہ خاتون عورت کے روپ اور شکل جس میں ایک بہترین پارٹ اور عنصر اللہ نے رکھا ہے، اور جسے صدیقہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی زندگی میں بار بار کہا کرتی تھی، وہ تھا شرم اور حیا کا۔ شرم تو ہم اردو میں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ حیا، وہ پاک دامنی جس کو شعیب کی بیٹیوں نے بیان کیا قرآن مجید میں، کہ جب موسیٰ جو ہے پانی بھر چکے تو اس کے بعد پانی بھرنے کے بعد دیکھیے قرآنی اخلاقیات اور تربیت کو دیکھیے کہ کنویں کے اوپر بھیڑ تھی اور موسیٰ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ 2 نوجوان ہیں، دختر ہیں، اور کس کی ہیں یہ نہیں معلوم ان کو، لیکن وہ الگ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے کہا کیوں تم نہیں بھر رہی ہو؟ کہا میرا باپ جو ہے شیخ کبیر، بزرگ ہو گئے ہیں اور یہاں پر بھیڑ ہے، ہم دھکا مار کے کنویں سے پانی نہیں لیں گے۔ اور یہیں پر ایک بات کہہ دیں ان خواتین کی خدمت میں کہ ایک اخلاقی درس دیا ہے دختران شعیب نے کہ ہم پانی بھی مردوں کی ہجوم میں اور بھیڑ میں جا کر نہیں بھر سکتے ہیں، چاہے جتنا نیک کام اور ضروری کام ہو۔ تو اگر ہم کوئی نیک کام کرنے خانہ کعبہ میں جائیں عمرہ کرنے کے لیے تو بھیڑ میں دھکا مار کے نہیں، حسین کی زری پر جائیں تو اپنے کو بچائیں، یعنی نامحرم ہم سے جو ہے ٹچ نہ کریں، کہ اگر ہم ایک مستحب بوسے کو حاصل کرنا چاہیں تو کچھ حرام کرتے ہوئے جائیں، نہیں، وہ آپ کا بوسہ دور سے وہ حسین کے بارگاہ میں قبولیت کا باعث ہوگا اور وہ اجر و ثواب اور آپ کی نیت پر دے گا۔ لیکن کہیں کسی بھی روزے پر جائیے، کہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ بھیڑ بہت ہے، جذبات میں خاتون آ گئی، اور اس کے بعد جیسے مقامی اکبر مقامی اصغر وہاں پر بنا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جگہ ہے، اب ہماری خاتون جذبات میں آ گئی، اس کے بعد جو ہے مرد سے ٹچ ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ چلی۔ تو وہ حیا جو ہے، حیا یہ اللہ نے خاتون کے ذات میں رکھی ہے، اس کے ذات میں رکھی ہے، جو دختران شعیب نے بتایا۔ اس کے بعد وہ جب پانی لے کر پہنچی تو انہوں نے بتایا، ماجرا بتایا۔ دیکھیے رشتے طے ہوتے ہیں تو کیسے رشتے طے ہوتے ہیں، یہ سوچا بھی نہیں تھا موسیٰ نے کہ یہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک کام اچھا کیا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، صرف یہ دعا کی تھی کہ پروردگار میرے اوپر کچھ نازل کر دے، تو اچھا نازل کرنے والا ہے۔ کہا نازل کریں گے، پیسہ نازل نہیں کریں گے، لیکن بہترین بیوی تمہیں دے دیں گے، ایک اچھی بیوی دے دیں گے کہ سکون من آیاتہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے مرد اور عورت کو بنایا لتسکنوا، تمہیں سکون حاصل ہو، ہم تمہیں دیں گے۔ اب وہ ادھر سے آئیں، انہوں نے ماجرا بیان کیا، کہا جاؤ بلا کے لاؤ، ان کو بلا کے لائیں۔ تمشی علی استحیائین، جو ہم نے آپ کو زحمت دی ہے اسی جملے کے لیے، علی استحیائین،
ان میں سے ایک بہن جو ہے وہ چلتی ہوئی آئی لیکن حیا کے ساتھ، حیا کا لبادہ اوڑھے ہوئے. شرم، ہم اپنے اردو زبان میں شرم لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن حیا جو ہوتی ہے وہ فطرت میں اور نیچر میں ہوتی ہے. شرم آتی ہے اور چلی جاتی ہے. فرق ہے، فرق ہے. یہ حیا جو ہے، حیا صرف جو ہے وہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے. حیا دسترخوان پر بھی ہوتی ہے، حیا دسترخوان میں بھی ہوتی ہے، حیا چلنے میں بھی ہوتی ہے، حیا لیٹنے میں بھی ہوتی ہے، حیا کپڑے پہننے میں بھی ہوتی ہے، حیا بولنے میں بھی ہوتی ہے، الفاظ کیسے نکلنا ہے اس کی بھی حیا ہوتی ہے. ہم نے حیا کو صرف عورت سے باندھ رکھا ہے، حیا ہمارے لیے بھی ہے، رفتار میں، گفتار میں، حتیٰ کہ دسترخوان پر، حتیٰ کہ دسترخوان پر جو رول اور آداب بتائے گئے ہیں کہ کہاں سے شروع کرو کہاں ختم کرو. ایک دوسرے کی پلیٹ مت دیکھو، اس کو منع کیا گیا ہے. ایک دوسرے کی پلیٹ مت دیکھو کہ کس نے کتنا نکالا ہے اور کیا نکالا ہے. اپنی پلیٹ میں دیکھو کہ تمہارے حصے میں کیا آیا ہے. یہ ایک وہ حیا ہے. اور جس حیا کو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں شرم سے کہ شرم ہے، شرمندگی ہو گئی، اس میں فرق ہے. ہم نے کہا ہے نا کہ شرم آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن حیا ہمارے نیچر میں باقی رہتی ہے، ہماری ذات میں پرو دی گئی ہے اور اس کو اتار دیا گیا ہے. شرم کیا ہے؟ یہی دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ناشتے میں کلیجی تھی، اچھی لگی، ٹیسٹی تھی، مزہ آیا. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سب کھا چکے ہیں لیکن ہمیں اچھی لگ رہی ہے. اگر ہم تھوڑا سا لیتے ہیں تو لوگ کیا سوچیں گے کہ مولانا کب سے بھوکے ہیں، کہ ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر نہ لیں تو پھر جو اندر سے جو طبیعت کر رہی ہے وہ پوری نہیں ہوگی. اپنے جو ہے اس جذبات کو دبا کر یہاں سے اٹھ جائیں. اور ایک دفعہ سوچا تھوڑی ہی دیر تو لوگ سوچیں گے، ہے نا، ایک تھوڑی دیر تو سوچیں گے چلو، لیکن یہ ہے کہ کھا تو لیں گے نا. تو یہ ایک شرم آئی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ عارض ہوئی، آئی، لیکن 5-7 منٹ تک جب تک یہ منظر رہا تب تک لوگوں نے یاد رکھا. اس کے بعد پھر جب اس کمرے اور روم سے نکل گئے تو بات کو بھول گئے. تو شرم آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن حیا جو ہوتی ہے وہ حیا اللہ نے نیچر اور فطرت میں رکھی ہے، جو ایک بچے سے بھی نہیں لی جا سکتی. اور بچے کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ممیز، اسلام کے احکامات میں پڑھیے، بالغ ہو، عاقل ہو، اور ممیز کے لفظ استعمال کیا. ممیز کسے کہتے ہیں؟ یعنی تمیز والا بچہ. اگر ایک ممیز بچہ 3 اور 4 سال کا ہے، وہ جان جائے کہ کیا عیب ہے اور کس کو چھپانا چاہیے، ستر عورتین کہاں جو ہے ہونا چاہیے. اگر اس بچے کے کپڑے آپ 2 آدمی کے سامنے اتار دیجئے تو وہ روتا ہے یا ہنستا ہے؟ روتا ہے نا. وہ رو کے بتا رہا ہے کہ اللہ نے جو ہماری فطرت میں حیا رکھی گئی تھی، اگر اس کو تم ہم سے الگ کرو گے تو ہم ہنسیں گے نہیں، رو کے تمہیں بتائیں گے. اور اس بچوں میں حیا ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ جیسے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ ہم تو ان کو مسلمان بنا کر پیدا کرتے ہیں، یہ تم ہوتے ہو کہ ان کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہو، ورنہ ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام کو لے کر پیدا ہوتا ہے. ہم بچوں کی تربیت، اب یہ مہینہ ہی شہزادی سے متعلق ہے. شہزادی کو صرف سنیں نہ بلکہ شہزادی کو پڑھیں. شہزادی کے ان دروس کو، ان عبارتوں کو، ان باتوں کو جو ان کی زندگی میں گزری ہیں، ان کو اپنی لائف میں اور پریکٹیکل لائف میں اور اپنی فیملی لائف میں اتارنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے بچوں کی پرورش کی تھی اور کیسے امور خانہ داری کو انہوں نے انجام دیا تھا. اور صرف تربیت میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بچوں کی تربیت ہے اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ 2 امام تھے، معصوم تھے، ان کو جو ہے شہادت پیش کرنا تھی، ان کو مصیبت کو گوارا کرنا تھا چونکہ وہ امام تھے اور اسی کے لیے خلق ہوئے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن وہ جو 2 بیٹیاں ہیں جو شہزادی کی پروردہ ہیں، جنہیں زینب اور ام کلثوم کہا جاتا ہے، ان بیٹیوں کو آپ دیکھیے، ان بیٹیوں کو آپ دیکھیے کیسی تربیت شہزادی نے کی ہے. یعنی بیٹے تھے لیکن کسی بیٹے کو زین و اب نہیں کہا گیا. بیٹوں کو بھی کہا جا سکتا تھا، معصوم بیٹے تھے. زین و اب تو انہی کو ٹائٹل سے ہی لگ رہا تھا، یہ لقب انہی کے اوپر جچ رہا تھا، انہی کے اوپر اچھا لگ رہا تھا. انہیں زیب و نو اب نہیں کہا گیا بلکہ دختر کو اور بیٹی کو زین و اب کہا گیا کہ یہ باپ کی زینت ہے.
یہ باپ کی زینت ہے. اور ایسی تربیت کہ آپ یہ دیکھیں، آپ جناب زینب کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ امام حسین سے بہت چھوٹی نہیں تھی، 2 سال کا فرق اور گیپ تھا عمر میں. اگر شہادت کے وقت سید الشہداء 57 سال کے تھے تو 6 ہجری میں جناب زینب پیدا ہوئی ہیں، 4 میں امام حسین پیدا ہوئے ہیں. 2 سال کا فرق ہے نا. عمر کے حساب سے دیکھیے 55 سال ہے نا. 55 سال کی خاتون اپنے ہم زمانے میں دیکھیں، کیا وہ اتنی مصیبتوں کو برداشت کر سکتی ہے؟ کیا اس کا ذہن ایسا کام کر سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر طاقت اور قوت آ سکتی ہے؟ لیکن مورخین نے اس بات کو لکھا کہ زینب کا عقد جب عبداللہ ابن جعفر سے کہا تھا تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ میں ہمیشہ اپنے ماجائے کے ساتھ رہوں گا، کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ مجھے اپنے ماجائے سے الگ ہونا پڑے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ سن 36 میں جب مولا امیر المومنین نے مدینہ چھوڑا ہے تو زینب بھی ان کے ساتھ کوفے آ گئی تھی، جبکہ شادی شدہ تھی. لیکن وہ ایک شرط تھی کہ جہاں جہاں میرا ماجایا رہے گا وہاں وہاں زینب رہے گی. یعنی زینب کی زندگی میں یہ تصور آ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کے لیے بغیر امام حسین کے رہیں. یہ ان کی زندگی میں یہ ممکن ہی نہیں تھا، یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا. جب یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے سن 60 میں تو اب مورخین یہ کہتے ہیں کہ جتنی عظمت اور احترام کے ساتھ زینب کو سوار کیا گیا ہے، سید الشہداء اپنی نشستگاہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مدینے میں اعلان ہو چکا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کوچ کر رہے ہیں. راوی یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا حسین کی تیاری کا جائزہ لے رہا تھا کہ حسین کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ایک بیوی آ رہی ہے اور کبھی اس اماری پر کبھی اس ہودج کے اوپر سوار ہو رہی ہیں، اور حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں. کبھی بچے آئے، کبھی نوجوان آئے، کبھی بیویاں آئیں، حسین بیٹھے ہوئے ساری تیاری کا جائزہ لے رہے ہیں. لیکن میں نے ایک دفعہ دیکھا، راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک معظمہ آئیں تو حسین نے جیسے ہی ان کو دیکھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے. مجھے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اتنی بیویاں جو ہیں نکلی اپنے اپنے گھروں سے اور سب اماریوں پر سوار ہوئیں اور ہودج پر سوار ہوئیں، لیکن حسین کسی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے. لیکن یہ کون معظمہ تھی کہ جن کو دیکھ کر حسین اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ میں نے وہاں پر سوال کیا لوگوں سے، یہ کون معظمہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر حسین اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ تو بتایا کہ یہ زینب کی چھوٹی بہن یہ حسین کی چھوٹی بہن زینب ہے جو آئی ہیں، جن کو دیکھ کر حسین اپنی جگہ سے، یعنی ایک ایسا احترام تھا حسین کی نظروں میں کہ زینب کو لے کر کربلا کے میدان میں آ گئے ہیں، اور ساری وصیتیں جو کی ہیں اپنے بعد وہ زینب سے کی ہیں. اور ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ ہے کہ زینب یہ بچے تمہارے حوالے ہیں، ان کی ہمیشہ حفاظت کرنا. اب یہ دیکھیے کہ زینب نے ایک وعدہ اپنے ماجائے سے کیا کہ تمہارے بچوں کی نگہداشت اور رکھوالی اور حفاظت میں ہمیشہ کرتی رہوں گی، تمہارے بچے کبھی اکیلے نہیں رہیں گے. اور اس کو دیکھیے کہ شام قریب آئی ہے تو زینب وہ زینب جو صرف حسین سے 2 سال چھوٹی ہے، یعنی 55 سال کی عمر ہے، طاقت بھی کم ہوتی ہے خاتون کی، صبح سے جنازوں کو آتے ہوئے دیکھ چکی ہیں اور ان جنازوں میں اپنے بچوں کے جنازوں کو آتے ہوئے دیکھ چکی ہیں. وہ زینب جو خاتون ہیں وہ بھوکی بھی ہیں اور پیاسی بھی ہیں اور جنازوں کو دیکھ، یعنی اتنی مصیبت دیکھنے کے بعد زینب جو ہیں عصر عاشور، لیکن وہ زینب عصر عاشور اتنی جو ہے وفاداری کے ساتھ بچوں کی کفالت اور حفاظت کر رہی ہیں کہ اگر کوئی بچہ نہیں دکھائی دے رہا ہے تو زینب نشیب میں جاتی ہیں، تلاش کرتی ہوئی جا رہی ہیں، وہ بچی نہیں دکھائی دے رہی ہے جسے سکینہ کہا جاتا ہے. اور جب دیکھ لیتی ہیں کہ سکینہ نے اپنے بابا کا جسم مبارک پا
لیا ہے تو زینب بڑے آہستہ سے سکینہ کو لے کر چلی آتی ہیں. یہ وفادار بہن ہے جسے زینب کہا جاتا ہے. اور جب شام غریبہ آئی ہم سب سنتے ہیں کہ سارے بچے جو ہیں وہ سو گئے ہوں, بیویوں کے اوپر بھی جو ہے غشی طاری ہو گئی ہو, لیکن زینب ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر ارے ان بچوں کی حفاظت کر رہی ہے. اور جیسے ہی دور سے آتے ہوئے کسی شہسوار کو دیکھا ویسے ہی زینب آگے بڑھی تھی اور کہا تھا میں عباس کی بہن ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, ادھر ہمارے قریب مت آ. یعنی زینب کو ہمیشہ ہم نے بیدار پایا ہے, کبھی غافل نہیں پایا. حتیٰ کہ زینب کے لیے کبھی یہ نہیں ملا کہ زینب کی کبھی آنکھ لگ گئی ہو, زینب کبھی سو گئی ہو, زینب کے اوپر کبھی نیند طاری ہو گئی ہو. قلعہ حمص ہو جہاں شمر اپنے بچوں کو اپنے لشکر والوں کو پانی پلا رہا ہو, وہاں پر بھی زینب بیدار نظر آتی ہیں. اور جیسے ہی تماچے لگتے ہیں ویسے ہی سکینہ کو لے کر چلی آتی ہیں. اور اس کے بعد دربار یزید ہو اور جیسے ہی قتل کا ادھر سے یہ آرڈر اور حکم دیا جاتا ہے ویسے ہی زینب آگے بڑھ جاتی ہیں. خبردار سید سجاد کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, پہلے مجھے جو ہے قتل کرنا پڑے گا. زینب کو ہر موقع پر بیدار دیکھا اور وفاداری کا یہ ثبوت تھا کہ زینب کو رہائی تو مل گئی ہے اور اس کے بعد مدینے پہنچ گئی, لیکن مدینے میں دل نہیں لگا ہے. مدینے کو چھوڑ دیا, دوبارہ شام میں آ گئی اور وہیں پر شہادت ہو گئی. وہیں پر آ کر ان کی مرقد بن گئی اور وہیں ان کی لحد بن گئی جہاں سکینہ سو رہی تھی. شاید زینب یہی کہیں کہ ہو سکتا تھا مدینے تو ہم پہنچ گئے تھے لیکن ممکن تھا میرا ماجایا حسین ہم سے کر روز محشر یہ سوال کر لیتا کہ ارے میں نے بچوں کو تمہارے حوالے کیا تھا, تم سے کیسے یہ گوارا ہوا کہ تم سکینہ کو چھوڑ کر مدینے آ گئی. زینب کو ارے یہی تڑپ جو ہے اپنی جگہ تڑپا رہی تھی. مدینہ چھوڑا, دوبارہ شام آ گئی, وہیں پر شہادت ہو گئی اور یہی کہہ رہی ہوں گی اب سکینہ تم اکیلی نہیں ہو, یہ تمہاری پھوپھی بھی آ گئی ہے. ارے جب دل گھبرائے تو اٹھ کر اپنی پھوپھی کے پاس آ جانا, دونوں اکٹھا ہوں گے, سلام پڑھیں گے, مرثیہ پڑھیں گے, دونوں نوحہ پڑھیں گے. اب ایک دوسرے کی تنہائی کو ہم اس طریقے سے دور کریں گے. ألا لن تفلح القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. پروردگار ہماری عبادتوں کو, ہماری مجلسوں کو قبول فرما. پروردگار ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہمارے گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں نازل فرما. پروردگار جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. مجاہدین اسلام کو کامیابی عنایت فرما. تکفیری طاقتوں کو نیست و نابود فرما. علماء اور مراجع کی حفاظت فرما. پروردگار جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے پروردگار ان کے درجات میں اضافہ فرما. انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و ساتھ میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ سید لاڈلی بیگم بنت قدیر حسین مرحوم کی روح کو پڑھ کر اصال ثواب فرما.